آج کی ویڈیو شاید تھوڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن کیونکہ بہت کویسچن ایسے آ رہے ہیں کہ ایک پورا پروسیس ڈسکس ہونا چاہیے، لائک فرام سٹارٹ سے لے کے آخر تک کیا کیا کرنا ہوتا ہے، کیا کیا سٹیپس انوالو ہے. تو اس لیے مجھے لگا کہ ایک ہی ویڈیو میں سارے جلدی ڈسکس کیا جائے، تاکہ پورا اگر کوئی چاہتا ہے، کسی کا ارادہ ہے تو اس کو پورے کی پوری انفارمیشن مل سکے. ٹھیک ہے، تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے بار مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، کیونکہ واٹس ایپ گروپ میں بھی بہت میسج آ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جاب نہیں ملے گا، ہم آ جائیں گے لیکن جاب نہیں ہوگا، یہ وہ سچویشن ہو گئی ہے، یہ ہو گئی ہے، وہ ہو گئے. تو اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر اپنی اصل ٹاپک کی طرف آئیں گے. تو اس کے اوپر میں 2 کمنٹ دے رہا ہوں. آپ لوگ خود بھی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بس یہ میرے جو ورڈز ہے یہ ٹھیک ہے، شاید میں غلط ہوں، لیکن آپ لوگ بھی ضرور سوچ لیجئے گا کہ آیا میں ٹھیک ہوں یا غلط ہوں، یا ایسی بات ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میں پہلا کمنٹ میرا یہ ہے کہ دیکھیے، اللہ پر یقین رکھنا لازم بات ہے، ہماری ایمان ہے اور رکھنا چاہیے. اگر آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ میرا اگر رزق یو اے ای میں ہے، اگر آپ یو اے ای میں آ رہے، اگر آپ کوئی دوسری کنٹری میں جانا چاہ رہے، تو اگر آپ کا یہ یقین ہے کہ میرا رزق اس کنٹری میں ہے، تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، چاہے جتنی بھی سچویشن ہو جائے، چاہے فارمیسیز میں جو ہے کسٹمرز اور پیشنٹ کے بجائے فارماسسٹ ہی کھڑے ہو، اتنی سچویشن ہو جائے، لیکن پھر بھی اگر آپ کا یقین ہے اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کا رزق لکھا ہے تو آپ کو جاب ملے گا. یہ ہو نہیں سکتا. ہاں، یہ ہو سکتا ہے آپ کو مہینے بعد، 2 مہینے بعد مل جائے، شاید آپ کا وزٹ ختم ہو جائے، آپ کو دوسرا وزٹ جو ہے رینیو کرنا پڑ جائے. لیکن اگر آپ کا رزق ہے تو میرا تو اس بات کے اوپر پکا ایمان ہے کہ اگر کسی کا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تو اس کو جاب ضرور ملے گا. یہ ہو نہیں سکتا، چاہے ٹرینی ہو یا رجسٹر فارماسسٹ. ٹھیک ہے، ایک بات پہلی. دوسرا کمنٹ، دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم ایک پاؤ دوسرے کے اوپر ڈال کے گھر میں بس فیس بک کریں گے، اس میں دیکھیں گے، واٹس ایپ میں دیکھیں گے، یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں گے، اور پھر کہیں گے کہ نہیں جی یار یہ تو سچویشن ہو گئی ہے، میرا جاب نہیں ہوگا، مجھے نہیں مل سکتا، یہ وہ، تو بس پھر اسی طرح بیٹھے رہو بس. کیونکہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے، میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے، کچھ بننا ہے، کوئی سٹیج پر آپ نے اپنے آپ کو پہنچانا ہے، تو آپ کو کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا. کیونکہ ہم سارے چاہتے ہیں کہ بس میں اپنی کمفرٹ زون میں رہوں، مزوں میں رہوں، آرام سے بیٹھوں، آرام سے کام کروں. ہاں، یہ ہم سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کمفرٹ زون میں رہے، لیکن اس کمفرٹ زون کو حاصل کرنے کے لیے پہلے آپ نے کمفرٹ زون سے نکلنا ہے، کچھ ٹف ٹائم فیس کرنا ہے، کچھ آپ کو شاید ٹف ٹائم مل بھی نہ جائے، شاید آپ کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ تکلیف برداشت کرنا پڑے گا، تب آپ سے کچھ جو ہے فیوچر میں بنے گا. اگر اسی طرح ہم سوچتے رہے کہ نہیں ہوگا، مشکلات ہے، جاب نہیں ملے گا، مجھے ڈھونڈنا پڑے گا، تو پھر میں نے پہلے بھی کہا، پھر ایسے ہی بیٹھے رہو، بس فیس بک، یوٹیوب اور یہ کرتے رہو، سوشل میڈیا یوز کرو، اور کچھ نہیں ملے گا آپ کو. میں بتا رہا ہوں آپ لوگ. تو یہ ضرور آپ لوگ بھی خود سوچ لیجئے گا کہ ان چیزوں کو، نگیٹیوٹی کو یار ختم کرو اپنے لائف سے. اور جو لوگ آپ کی لائف میں نگیٹیوٹی پلا رہے ہیں کہ یہ ہے، وہ ہے، مت جاؤ، یہ کرو، مت کرو، بیٹھو گھر پہ، بھائی اس لوگوں سے چھٹکارا حاصل کرو، اس لوگوں سے تعلق ہی ختم کرو، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ لوگ کوئی آگے جائے. سر بات یہ ہے، سمپل میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ آپ لوگ کچھ بن جائے، آپ کوئی آگے جا سکے لائف میں. تو نگیٹیو لوگوں کو بھی ختم کرو، اور نگیٹیو تھاٹس کو بھی ختم کرو، نگیٹیوٹی کو ختم کرو. پازیٹیو چیز لے لو کہ بھائی میں جا رہا ہوں. فار ایگزامپل میں ٹرینی فارماسسٹ کا ایگزامپل لے رہا ہوں کہ بھائی میں جا رہا ہوں، تو 2 مہینوں کا وزٹ ہے میرے پاس، ٹرائی کرتا ہوں، ایک اپرچونٹی کریٹ کرتا ہوں اپنے لیے. میں پہلی بات پر واپس آ رہا ہوں کہ اگر میرا رزق اللہ نے لکھا ہے تو ضرور مجھے جاب ملے گا، اس پر پکا یقین رکھو. ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تمہارا قسمت، شاید کسی کا رزق یہاں نہیں لکھا ہو، تو وہ واپس ملک تو جا سکتا ہے نا. 2 مہینے ہے، ٹھیک ہے، 80,000، 85,000، 70,000، لیکن رزق تو لینا پڑے گا نا آپ لوگ. وہ میں نے پہلے بتایا کہ اگر کچھ کرنا ہے، کچھ پانا ہے، تو رزق لینا پڑے گا آپ کو. ایسا نہیں ہوگا کہ آرام سے گھر میں بیٹھو، 10 روپے خرچ نہ کرو، اور آپ کو جو ہے کوئی جاب آفر لیٹر آئے گا کہ جناب آ جائے. یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا. تو میں
پھر سے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کا وزٹ ختم ہو گیا آپ دوسرا وزٹ بھی رینیو کر سکتے ہیں. اگر دوسرا بھی ختم ہو گیا فرض کرے آپ کا ادھر رزق ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا, بس بات ختم. اس میں ہم مزید بات نہیں کریں گے کہ کیوں نہیں لکھا, ٹھیک ہے نہیں لکھا تو آپ واپس اپنے ملک تو جا سکتے ہیں. ادھر آپ رجسٹرڈ فارماسسٹ ہے, کوئی مطلب ایسا تو نہیں ہوگا کہ ادھر آپ جا کے واپس وہ کہیں گے کہ نہیں جی آپ نے تو جو ہے سعودیہ میں گئے تھے یا دبئی میں گئے تھے, بس آپ کا لائسنس کینسل, آپ ادھر رجسٹرڈ فارماسسٹ اب نہیں رہے. ایسا تو نہیں ہوگا نا. واپس جا کے آپ پھر ادھر سے سٹارٹ لے لو, ادھر محنت کرو, ادھر بھی آپ ایک مقام بنا سکتے ہو. تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ بس تم جاؤ اور تمہارا جو ہے لائسنس ختم ہے تم ادھر اب جاب نہیں کر سکتے, ایسا تو نہیں ہے نا. تو یار ایک اپرچونٹی کریٹ کرو, نگیٹیوٹی کو ختم کرو. اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی جاب اس کو ملتا ہے, مطلب آتا ہے اور اس کو جاب ملتا ہے, تو آپ پھر افسوس کرو گے کہ یار کاش میں 6 مہینے پہلے آیا ہوتا. ابھی 6 مہینے گزار کے میں بہت کچھ کر چکا ہوتا, بہت کمایا ہوتا. تو پھر سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ خواہ ادھر آ جائے. اپنے ملک میں بھی بہت اپرچونیٹیز ہے, ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. میرا جو ہے آئیڈیا ہے, 2-3 آئیڈیاز ہم نے سوچے ہیں, ہم کلیکٹیولی کام کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر ہم ویڈیو ضرور بنائیں گے, آپ لوگوں کو سکھائیں گے کہ کس طرح اپنے ملک میں آپ ایک اچھا خاصا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں, اپنی ایک فارمیسی سٹارٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی اب چاہتا ہے کہ نہیں میں نے باہر جانا ہے, تو اس کو کیوں منع کر رہے لوگ یار. میں تو اس بات کے اوپر مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ جو ہے بہت لوگ جاب نہیں ملے گا. یار تم تو ٹرائی تو کرو, تم نے کیا ہے ٹرائی. اگر ٹرائی کیا اور نہیں ملا تو پھر ٹھیک ہے, بتاؤ کہ یار نہیں ملا. ٹرائی پہلے کرو, بعد میں جو ہے نگیٹیوٹی پھیلاتے رہو کہ نہیں ملے گا, آپ لوگ یہ لوگ وہ, ٹھیک ہے. اچھا جناب, تو اب ہم آتے ہیں اپنے اوریجنل ٹاپک کی طرف کہ اے سے لے کر زی تک سارا پروسیس کیا ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں سٹیپ 1 سے. سب سے پہلے سٹیپ 1 یہ ہے جناب کہ آپ لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے. اب اگر کسی کے پاس پاسپورٹ ہے تو ویل اینڈ گڈ, کسی کے پاس اگر نہیں ہے تو بھی مشکل بات نہیں ہے. 7 دن میں آپ لوگوں کو پاسپورٹ مل سکتا ہے. پاسپورٹ دفتر جانا ہوگا آپ لوگوں نے. ہر ڈسٹرکٹ میں ایک متعلقہ پاسپورٹ آفس ہوتا ہے, اور آئی تھنک 4,500 روپے نارمل فیس, جو آپ لوگوں کو 7 to 10 ورکنگ ڈیز میں پاسپورٹ ایشو ہو جائے گا, مل جائے گا, ٹھیک ہے. پاسپورٹ بنانے کے بعد کیا کرنا ہے. سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ کسی بھی ٹریول ایجنٹ کے آفس میں جا کے ان سے بات کرنا ہے کہ UAE وزٹ ویزا چاہیے مجھے. تو جہاں تک مجھے پتہ ہے اور میں نے کنفرمیشن کروائی ہے, تو آج کل 3 مہینے کا وزٹ ختم ہو گیا ہے, نہیں ہوتا ہو اب 2 مہینوں کا وزٹ ہے. تو 2 مہینوں کا وزٹ جو ہے اس کا ایکسپینس 36,000 روپے ہے. وزٹ ویزا کا جو ایکسپینس ہے جو آپ ٹریول ایجنٹ کو دیں گے وہ 36,000 روپے ہے. اور پھر جو آپ کا اپلائی ہو جاتا ہے 2-3 دن میں آپ کو مل جاتا ہے ویزا وزٹ کا. اس کے لیے بھی کچھ خاص ریکوائرمنٹس نہیں ہے, بس آپ کی پاسپورٹ سائز فوٹوگراف ہے اور آپ کی ID ہے, نیشنل ID کارڈ, اور اس کے علاوہ آپ کی پاسپورٹ کی فوٹوگراف. یہ 3 چیزیں آپ لوگوں کو چاہیے ویزا اپلائی کرنے کے لیے. تو یہ آپ ٹریول ایجنٹ کو دیں گے, وہ آپ کے لیے اپلائی کرے گا. 2-3 دن میں آپ کو ویزا ایشو ہو جائے گا. پھر ایئر لائن ٹکٹ آپ 2 مہینے تک لگا سکتے ہیں. فرض کرے آپ کو 2 جنوری کو وزٹ ویزا مل گیا, تو 2 فروری تک آپ کسی بھی دن اس پر ایئر لائن ٹکٹ لگا کے دبئی جا سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرض کرے 1 مہینہ میرا ہو گیا اور میں نے 1 مہینہ بعد ٹکٹ لگایا تو میرا 1 مہینہ وزٹ سے ختم ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے, سمجھو اس بات کو. 2 مہینوں پر آپ کسی بھی وقت اپنی وزٹ ویزا پر ٹکٹ لگا سکتے ہیں اور UAE جا سکتے ہیں. جب آپ UAE جاتے ہیں اور ادھر آپ کا انٹری ہو جاتا ہے, تو اسی ڈیٹ سے لے کر پھر 2 مہینے آپ کے پاس ہے, ٹھیک ہے, سمجھ گئے. دوبارہ بتاتا ہوں کہ جب آپ کو وزٹ ایشو ہو جاتا ہے تو آپ 2 مہینے تک اس پر ٹکٹ لگا سکتے ہو. پھر جب آپ کا انٹری UAE میں ہو جاتا ہے تو پھر اسی دن سے لے کر 2 مہینے تک اور آپ ٹائم گزار سکتے ہیں. اور پھر اگر 2 مہینے آپ کے ختم ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کا جو وزٹ ہے یہ رینیویبل ہے. یہ 2 مہینے کے لیے اور رینیو ہو سکتا ہے, اس کا اپنا پروسیس ہے, تو آپ ایزیلی رینیو کروا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا وزٹ. جب آپ کا وزٹ ہوتا ہے, ایئر لائن ٹکٹ کا میں بتاؤں گا کہ ایئر لائن ٹکٹ جو ہے وہ 40 سے لے کر میں رینج بتا دوں گا 45-46 تک یہ رینج ہے. کم زیادہ ہو سکتا ہے, ڈیپینڈز آن
ٹریول ایجنٹ اینڈ ٹریول ایجنسی. بٹ جس طرح مجھے پتہ ہے تو یہ رینج ہے, اور ٹکٹ ویسے اوپر نیچے آتا جاتا ہے تو شور میں نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ رینج ہے. تو یہ آپ کا ہو جائے گا مطلب آنے کا ایکسپینس. اب اس کے بعد جو بات ہے, سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے, جس کو تقریباً ہم لوگ اگنور کرتے ہیں, اس کو ہم سوچتے ہی نہیں کہ ہم بس آنے کا سوچتے ہیں اور پھر جاب کا سوچتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ابھی آج میں آپ لوگوں کو حقیقت بتا رہا ہوں. جو اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو اس کو اے ٹو زی میں سب کچھ بتاؤں گا, جو حقیقت ہے, جو اس کو مسائل آئیں گے, جو اس کو مشکلات سامنے آئیں گے, میں سب کے سب بتاؤں گا. تو جب آپ ادھر آتے ہیں تو سب سے پہلا جو ڈیفیکلٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ رہیں گے کدھر آپ سٹے کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ نے سوچنا ہے, یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کا کوئی دوست ہے, رشتہ دار ہے, بھائی ہے, جو بھی ہے, آپ اس کے پاس رہ رہے تو ٹھیک ہے. اگر آپ اس کے پاس نہیں رہ رہے یا کوئی آپ کا اپنا نہیں ہے تو ظاہر بات ہے آپ کو پھر ایک بیڈ سپیس لینا پڑے گا. تو بیڈ سپیس تو آپ کو کوئی فری نہیں دے گا, اس کے لیے آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے. تو الٹیمیٹلی میں اس بات پر آپ لوگوں کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس کم سے کم اتنی پیسے ہونے چاہیے یو اے ای درہمز میں. وہ آپ ایزیلی پاکستان میں یا جو بھی آپ انڈیا سے کوئی آ رہا ہے, پاکستان سے آ رہا ہے, بنگلہ دیش سے آ رہا ہے, جہاں سے بھی آ رہا ہے, وہ ایزیلی آپ کنورٹ کروا سکتے ہیں کرنسی. تو آپ کے پاس کتنے پیسے اب ہونے چاہیے تقریباً کہ آپ اپنا ایکسپینس یہاں تقریباً 2 مہینے جو آپ کا وزٹ ہے برداشت کر سکے. کیونکہ مینٹلی آپ کو 2 مہینوں کا ایکسپینس اپنا اس کا جو ہے برداشت کرنا, یہ آپ مینٹلی چاہیے آپ کو کہ آپ فٹ ہو اس کے لیے کہ ہاں میں یہ کروں گا. کیونکہ شاید آپ کو 5 دن بعد جاب مل جائے, شاید آپ کو 1 مہینہ بعد مل جائے, شاید 10 دن بعد مل جائے, لیکن مینٹلی آپ کو یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ میں نے 2 مہینے اپنے ایکسپینس پر گزارنے ہیں. ٹھیک ہے, اب فرض کرے کسی کا دوست ہے, بھائی ہے, فرینڈ ہے, رشتہ دار ہے, تو ٹھیک ہے, وہ تو رہنے کی جگہ تو اس کو مل جائے گا اس کے پاس اگر رہ رہا ہے, لیکن خوراک جو وہ کرے گا 1 یا 2 مہینے, اس کا ایکسپینس کہاں سے آئے گا بھائی؟ تو اس کے لیے بھی سوچنا پڑے گا آپ کو. تو ٹھیک ہے, زیادہ تر میں یہ بھی بتاؤں گا, تھوڑا میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ زیادہ تر کنٹریز جو ہے, میں اگر پاکستان کا بتا دوں, انڈیا کا مجھے نہیں پتہ, بنگلہ دیش کا مجھے نہیں پتہ, پاکستان کا مجھے پتہ ہے تو میں وہ بتا رہا ہوں. زیادہ تر پاکستان کے KPK کے جو لوگ ہیں, خیبر پختونخوا کے, تو ان کا ایک سسٹم یہ ہوتا ہے, زیادہ تر 100% نہیں لیکن زیادہ میجارٹی یہ ہے کہ وہ جو نیا بندہ کسی کے پاس آتا ہے, فرض کرے میرا ایک بھائی ہے, میں نیا آ گیا اپنے بھائی کے پاس, تو بھائی تو ظاہر ہے وہ تو ایک سسٹم میں رہے گا نا, ایک ان لوگوں کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے, 10-15 بندے اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں اور اکٹھے وہ پیسے جمع کر کے منتھلی ایکسپینس جو ہے خوراک کا, رہائش, کرایہ سب کچھ کرتے. تو اگر میں اپنے بھائی کے پاس آ گیا تو ظاہر بات ہے وہ تو ایک سسٹم میں ہے, تو وہ سسٹم میرا جو فوڈ کا ایکسپینس ہے, میرا جو رہائش کا ایکسپینس ہے, وہ سارا ان سسٹم کے اوپر ہوگا, میرے بھائی کے اوپر بھی نہیں ہوگا اور میرے اوپر بھی نہیں ہوگا. نہ میں 1 مہینے کے لیے کام کروں گا, نہ میں 1 مہینے کے لیے, یہ 1 مہینے کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, نہ میں 1 مہینے کے لیے کام کروں گا, نہ میں 1 مہینے کے لیے کوئی مطلب پیسے جمع کروں گا, کوئی ایکسپینس نہیں ہوگا, کوئی کام نہیں ہوگا, مطلب مجھے ایز اے گیسٹ ٹریٹ کیا جائے گا. سمجھ گئے؟ یہ میں پختونخوا کے زیادہ تر علاقوں کی بات کر رہا ہوں جو یہاں رہتے ہیں, تو ان کا سسٹم یہ ہے, کیونکہ میں آپ لوگوں کو بالکل اے ٹو زی سمجھانا چاہتا ہوں, تو اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. پھر اگر کوئی پنجاب سے ہے تو پنجاب کا بھی مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتہ, لیکن میجارٹی سسٹم یہ ہے. تو آپ لوگوں کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سسٹم ہے آپ لوگ ایسے ہی آ جائے, ایسے نہیں ہے, آپ نے پہلے کنفرمیشن کروانا ہے. کوئی اگر آپ کا دوست ہے, اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے, اس سے پوچھ لے ڈائریکٹ کہ بھائی میں آ رہا ہوں, میرا ایکسپینس میرے اوپر ہوگا یا آپ لوگوں کا کوئی ایسا سسٹم ہے. تو اگر ہے تو ٹھیک ہے, زبردست, اگر نہیں ہے تو بھی مشکل نہیں ہے, کیونکہ آپ نے پہلے میں نے ویڈیو کی سٹارٹ میں بتایا تھا کہ پہلے کچھ ڈیفیکلٹیز آئیں گے, کچھ ٹف ٹائم آئے گا, اس کو آپ نے برداشت کرنا ہے, تبھی آپ نے کچھ کرنا ہے. تو آپ نے اپنے پاس پھر اگر کوئی سسٹم نہیں ہے, جس طرح میں نے آپ لوگوں کو ساری سٹوری سمجھائی کہ مطلب ایسی سینز ہے, تو ٹھیک ہے. اگر نہیں ہے تو پھر تقریباً کتنے پیسے آپ کے پاس ہونے چاہیے جس سے آپ اپنا ایکسپینس, خوراک اور رہائش کا وہ دونوں کر سکیں. تو
ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کو پھر 1 مہینے کا میں بتا رہا ہوں، پھر آپ لوگ اپنا حساب کر لیجئے گا جو جتنا رہ رہا ہے. 1 مہینے کے لیے آپ کے پاس اگر آپ رہائش لے رہے تو ایک مطلب گزار حال جو رہائش کی جگہ وہ آپ کو تقریباً سائٹس ہے، کیونکہ کوشش کرنا چاہیے جتنی آپ سائٹ پر ہوں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اتنا آپ کا ایکسپینس کم ہوگا. تو سائٹس پر آپ کو تقریباً 200 سے لے کر 250 300 تک روم مل جائے گا، بیڈ سپیس، روم نہیں. اور پھر آپ کے خوراک اور آپ کے رہنے سہنے اور آپ کی جو آپ جاب ڈھونڈ رہے ہوں گے اس کی جو ایکسپینس ہے یہ تقریباً فرض کر لے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کا 700-800 درہم یہ آئیں گے. ٹھیک ہے، تو کم سے کم یعنی یہ آپ کے پاس ضروری ہونی چاہیے 1000 درہم. ٹھیک ہے، 1000 درہم آپ کے پاس ضروری ہونی چاہیے. یہ بھی کم ہے، لیکن پھر بھی آپ اگر یہاں آتے ہیں تو سٹارٹ لے لیتے ہیں تو انشاءاللہ پھر اللہ مالک ہے، ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کے پاس مطلب کوئی غریب ہے، ہم سب غریب ہیں، لیکن کسی کا اگر مطلب نہیں ہے اتنا ریسورسز نہیں ہے تو وہ کم سے کم 1000 درہم پھر رکھے. اور اگر 1500 ہو تو بالکل گڈ ہے، پھر اچھا ہے، پھر آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا جناب آپ کے وزٹ ویزا، پھر ایئر لائن، پھر یہاں آنے کا، رہنے سہنے کا اور گھومنے پھرنے کا، جاب ڈھونڈنے کا، یہاں تک کی بات. اس کے آگے فرض کرے اب اگر ایک بندہ یہاں آ گیا تو اب جاب کیسے ڈھونڈے گا جناب؟ اس کے اوپر میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں، میں جلدی بتاتا ہوں. اب کرنا یہ ہوگا، کیونکہ اس کے اوپر بھی میرے ساتھ واٹس ایپ گروپ میں لوگ رابطے کرتے ہیں کہ جناب ہم تو آ رہے ہیں یا آ گئے ہیں، ہمیں تو جاب نہیں ملا. تو میں اکثر پوچھتا ہوں کیسے آپ جاب ڈھونڈتے ہیں. کل میں ایک بھائی کی بات بتا رہا ہوں، اگر وہ میرا ویڈیو دیکھ رہا ہے تو آئی ایم سوری بھائی، مائنڈ نہ کر لیجیے گا، لیکن ویسے ہی لوگوں کی سمجھانے کے لیے میں یہ آپ کا ریفرنس دے رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں تو آیا ہوں اور ادھر جاب نہیں مل رہا مجھے. تو میں نے کہا اچھا یہ کیا بتا رہے ہو؟ میں نے کہا جاب کس طرح ڈھونڈ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ لنکڈ ان پہ کچھ گروپس ہے اور بس آن لائن دیکھ رہا ہوں، بس یہ جاب ڈھونڈ رہا ہوں. میں نے کہا بس اسی طرح ڈھونڈ رہے ہو؟ اس نے کہا بس یہی طرح ڈھونڈ رہا ہوں، ابھی تک 10 دن ہو گئے میں آیا ہوں، جاب ہی نہیں ملا. میں نے کہا خدا کے بندے ایسا کرو، ایسا آپ کو نہیں ملے گا. آن لائن چیزوں میں ٹھیک ہے، مطلب آج کل آن لائن زمانہ ہے، لیکن اتنا بھی نہیں ہے جتنا فزیکلی آپ کر سکتے ہیں. اور میرا اپنا یقین یہ ہے، فرض نہیں ہے کہ آپ لوگ میری بات سے ایگری کریں گے، لیکن میری اپنی آئیڈیا اور اپنا ماننا یہ ہے کہ آن لائن کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لگے رہو، اپلائی کرتے رہو، لیکن مشکل سے آپ لوگوں کو مطلب رسپانس آئے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ آج کل فزیکلی لوگ اتنے اویلیبل ہے کہ کوئی چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں آن لائن کسی کا انٹرویو کروں، میں آن لائن کسی سے ملوں، آن لائن کسی کو ہائر کروں، کیونکہ فزیکل ان کے سامنے اتنے موجود ہوتے ہیں تو کوئی پاگل ہے کہ بھائی آن لائن کرے گا. تو اس لیے اچھا اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ سٹارٹ جہاں تم رہ رہے ہو سب سے پہلے ادھر، کیونکہ آپ کا میں اس لیے آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا ایکسپینس بھی کم آئے. تو جس سٹی میں آپ رہ رہے ہو وہاں سے سٹارٹ لے لو، بیگ اٹھاؤ اپنا، سی ویز پرنٹ کرو 10 20 30 اور سٹارٹ لے لو. اپنی جس بلڈنگ میں تم رہ رہے ہو وہاں سے سٹارٹ لے لو. چھوٹی فارمیسی ہے، بڑی فارمیسی ہے، اگر چین ہے، جو بھی ہے، کلینک ہے، ڈاکٹر کا کلینک ہے، جو بھی ہے بھائی، جاؤ اندر جاؤ، خوب آرام سے مل لو. ادھر فارماسسٹ بیٹھے ہوں گے، وہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کرے گا تو برا تو بالکل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو جا کے ان سے مل لیجئے اور آگے اس کو بتائے جو اسٹاف بیٹھا ہوتا ہے فارمیسی پر کہ میں ایک، اگر آپ ٹرینی فارماسسٹ کے لیے جاب ڈھونڈ رہے تو اس کو بتاؤ کہ میں ایک فارماسسٹ ہوں رجسٹرڈ اپنے ملک میں، ابھی میرے پاس جو ہے ایلیجیبلٹی میں ٹائم کم ہے، میں ایگزام کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں، تو یہ ٹائم میں ایز اے ٹرینی اسپینڈ کرنا چاہتا ہوں. کائنڈلی اگر آپ کے پاس کوئی ریفرنس ہے، کوئی جاب ہے، یا اگر آپ کے کوئی دوست ہے، رشتہ دار ہے، جو بھی ہے، زیادہ تر آپ کو اپنے ہی ملک کے لوگ ملیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، زیادہ تر آپ کو اپنے ہی ملک کے لوگ ملیں گے. تو مشکل نہیں ہے، آپ زبان کا بھی کوئی مشکل نہیں. اگر زبان کا کسی کو نہیں تو انگلش تو ہر کسی کو آتی ہوں گی نا، جب ڈگری کر لیا تو انگلش میں آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، زبان کی بھی کوئی مشکل نہیں. تو اگر وہ آپ کو کہیں گا کہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی
ٹھیک ہے. بس ان سے ایک اور ریکویسٹ کر لیں. اور کیا ریکویسٹ کہ جناب ٹھیک ہے آپ کے پاس ویکینسی نہیں ہے, کوئی آپشن نہیں ہے, میرا یہ سی وی رکھ لے, اگر کوئی چانس آتا ہے تو کائنڈلی میرے ساتھ کانٹیکٹ کر لیجیے گا. یہ ایک بات. اور ایک دوسری بات, اہم بات, کہ کائنڈلی مجھے اگر کوئی واٹس ایپ گروپس ہے جس میں ویکینسیز آتی ہے ڈیلی بیسس پر, تو مجھے اس میں ایڈ کر لیجیے گا. آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا. اسی طرح اسٹارٹ کرو. نیکسٹ جو فارمیسی آتی ہے اندر جاؤ, وہی سیم طریقہ کرو. نیکسٹ 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 جو آپ مطلب ڈیلی بیسس پہ کر سکتے ہو پیدل, کیونکہ جو اپنے ایریا میں تم رہ رہے ہو اس میں جتنی بھی آپ سے ہو جائے گا وہ آپ کر لے. واپس آ کے نیکسٹ ڈے اگین نکلو, وہی طریقہ. ٹھیک ہے, تو ممکن ہے کہ آپ کو کوئی رسپانس 1-2 دنوں میں آ جائے گا. اگر نہیں ہے تو ہار نہیں ماننا بھائی, ہار بالکل ہی نہیں ماننا. نیکسٹ اگر تم نے یہ اپنا سٹی جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا, کوئی فارمیسی نہیں چھوڑی آپ نے, اور آپ نے ساری فارمیسیز چیک کیے, نیکسٹ جو قریب سٹی نیکسٹ اس کا پلان بنانا اور جاؤ. اس کے لیے پھر میں آپ کو آئیڈیا یہ دے سکتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی جانے بالکل ہوں گے یار, ادھر سارے ہمارے ہی ملکوں کے لوگ پڑے ہیں, تو کوئی تو اتنا مطلب نہیں ہوگا کہ اس کی جو بھی ہے, تو کوئی نہ کوئی تو رشتہ دار دوست کچھ تو ہوگا نا. تو دوسری سٹی میں اگر کوئی کسی کا دوست رشتہ دار جو بھی ہے, کانٹیکٹ کرو کہ بھائی میں 1 دن کے لیے آ رہا ہوں, 2 دن کے لیے آ رہا ہوں, کائنڈلی میرے ساتھ تھوڑا ہیلپ کر لیجیے گا. سمجھاؤ اس کو کہ میں یہ کر رہا ہوں. تو جاؤ اگر کوئی ہے, اگر نہیں ہے تو پھر بھی یار ہار نہیں ماننا. بس یہاں سے ٹکٹ کر لو, جاؤ صبح سے وہی طریقہ, فارمیسیز ٹو فارمیسیز, ڈور ٹو ڈور, ڈور ٹو ڈور, ڈور ٹو ڈور. ٹھیک ہے, اور سارے فارمیسیز سرچ کرو. اگر وہ سٹی ختم ہو گئی, کوئی رسپانس آ گیا, ٹھیک ہے, نہیں آیا, نیکسٹ. یہ تم اس طرح دبئی سرچ کرو. دبئی میں پھر بہت سے سٹیز ہے. دبئی میں نہیں ملا, شارجہ کو کرو, بہت بڑی مطلب ایمریٹ ہے. شارجہ میں اگر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یار, ضرور آئے گا, کیونکہ آج کل پتہ ہے ہر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں ایک رجسٹرڈ فارماسسٹ رکھ لوں, کیونکہ رجسٹرڈ فارماسسٹ رکھنا ریکوائرمنٹ ہے آپ کو ضرور. لائسنس, جس کا لائسنس لگا اس کا بیٹھنا لازم ہے. پھر اگر آپ کوئی دوسرا فارماسسٹ ہائر کر رہے ہو تو وہ آپ کی مرضی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایک رجسٹرڈ فارماسسٹ, اور زیادہ تر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ٹرینی فارماسسٹ یا اسسٹنٹ فارماسسٹ رکھ لے, کیونکہ ان کی سیلری کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو رجسٹرڈ. تو کوئی پاگل ہے بھائی کہ 3 رجسٹر فارماسسٹ رکھے گا اور ان کو جو ہے 4 اور 5 ہزار سیلری دے گا. تو یہ بہتر نہیں ہے ان کے لیے کہ ایک رجسٹر فارماسسٹ رکھے اور باقی 2 ٹیکنیشین یا ٹرینی فارماسسٹ رکھے. زیادہ تر ٹرینی فارماسسٹ رکھتے ہیں لوگ, اس کی سیلری تھوڑی کم ہوتی ہے, میں نے پہلے بھی بتایا. تو اس میں ان لوگوں کی بھی فائدہ ہے, اور جو ٹرینی کے لیے جاب ڈھونڈ رہا ہے اس کا بھی فائدہ ہے. اس کا جاب ہوتا ہے, ٹریننگ ہوتا ہے, اور جو ہائر کرتا ہے اس کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ اس کو ایک کام والا بندہ ملتا ہے, اور سیلری اس کو تھوڑی سی کم دینا پڑتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا ادر رجسٹر. تو یہ تو ہو گیا جناب سرچ کرنے کا طریقہ کہ کیسے آپ جاب سرچ کر سکتے ہیں. اب نیکسٹ, فرض کریں آپ کو رسپانس آیا, پھر نیکسٹ کیا ہوگا, تو وہ بھی میں ابھی سے آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں, کیونکہ بہت لوگ ایسے پاگل ہوتے ہیں جابس کے پیچھے کہ بس جو بھی ہو یار 100 درہم ہو بس مجھے جاب چاہیے. یہ بالکل غلط ہے. ابھی سے مائنڈ میں رکھ لو, کیونکہ ایک دفعہ جب آپ کا ویزا لگتا ہے نا تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے آپ ویزا چینج کر سکتے, لیکن اس میں بہت بڑی جو ٹینشن ہے, جو آپ کو ٹائم آپ کا ضائع ہوگا, آپ کو جو مینٹل آپ ٹارچر ہوں گے, تو بہت مطلب مصیبت ہوتی ہے. تو اس لیے میں ابھی سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہوگا. پھر آپ کو نیکسٹ ہے انٹرویوز میں ایک ویڈیو اس پہ بنا رہا ہوں, اس کے لیے میں بہت حد تک میں بنا چکا ہوں. کچھ پوائنٹس باقی ہے, میں انشاءاللہ وہ اپلوڈ کروں گا آپ کے لیے. تو انٹرویوز میں مطلب عام کوئی بہت لوگ ٹینشن میں کہ انٹرویوز میں کیا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہوتا یار. اپنے آپ کے بارے میں کچھ آپ نے بتانا ہے تو آپ اپنے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے. کیوں نہیں بتا سکتے آپ؟ زیادہ سے زیادہ مشکل سوال اگر کوئی کرے گا انٹرویو میں تو وہ کرے گا کہ وائی شوڈ آئی ہائر یو, وائی شوڈ آئی ہائر یو. آپ میں کون سی ایسی کوالٹیز ہے کہ میں آپ کو ہائر کروں. یہ سب سے جو مجھے جس حد تک پتہ ہے ہارڈ کویسچن ہے کہ وائی
I should hire. ٹھیک ہے, تو اس کا میں جس طرح میں نے بتایا میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے اوپر, تو آپ لوگ کو ڈیٹیل سے میں اس کا آنسر بھی دے دوں گا, اور بھی کویسچنز ہے اس کا آنسر بھی دے دوں گا, وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. انٹرویوز میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ ٹیل می اباؤٹ یور سیلف, تو آپ لوگ نہیں کر سکتے یار. اس میں کوئی اسٹڈی کی بات تو نہیں ہے کہ آپ جاب کے انٹرویو کے لیے بھی آپ نوٹس میں پڑھ جاؤ اور نوٹس دیکھتے رہو, تو اس کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے. کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ بھائی مجھے اینٹی بایوٹکس کی کلاسیفیکیشن بتاؤ, کوئی بھائی مجھے میکینزم آف ایکشن بتاؤ, پلاٹ ڈرگ کی اور اس ڈرگ کی اور اس ڈرگ کی. کوئی ہے آپ سے میڈیسن میں تو پوچھے گا ہی نہیں, اس کی ٹینشن ختم کرو ابھی سے. جنرل کویسچن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ٹیل می اباؤٹ یور سیلف, واٹ از یور ایکسپیرینس, ٹیل می اباؤٹ یور ایکسپیرینس, وائی شوڈ آئی ہائر یو, لائک دیز کویسچنس. اوکے, تو اس کے اوپر ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ جب انٹرویو ہوتی ہے. جب یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہ اسٹیپ, پھر آپ کا ویزا اسٹیپ جو ہے وہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے. ویزا, کیونکہ آپ وزٹ ویزے میں تو الاؤڈ نہیں ہے, کام نہیں کر سکتے. اب یہ آپ کا اسٹیٹس جو ہے وزٹ ویزا اسٹیٹس جو ہے یہ آپ کو چینج کرنا پڑے گا. ورک ویزا پرمٹ یا جو بھی آپ کہہ لیں, ٹھیک ہے, ورک پرمٹ آپ کو یہ والا ہونا چاہیے. آپ کا اسٹیٹس جو ہے وہ اب چینج ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کو ایک ایمریٹ آئی ڈی ملتی ہے, اس میں آپ کا سارا ڈیٹیل ہوتا ہے. پھر تو نیکسٹ اسٹیپ ویزا 95% میں کہوں گا کہ ویزا کی جو بھی ایکسپینس ہے تقریباً اگر میں غلط نہ ہوں, مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتہ, لیکن 4,500 سے لے کر 6,000 تک یہ رینج ہے. اس کی بیچ 6 بھی ہو سکتا ہے, 5 بھی ہو سکتا ہے, 4 بھی, لیکن میں شور نہیں ہوں, لیکن یہ رینج ہے. رینج کا تو شور ہوں, لیکن ایگزیکٹلی نہیں پتہ مجھے. تو 4,500 سے لے کر 6,000 درہم تک آپ کے ویزے کا ایکسپینس آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ آپ کے اوپر نہیں ہوگا. یہ جو آپ کو جاب دے رہا ہے, جو آپ کو ہائر کر رہا ہے, اس نے یہ ایکسپینسز جو ہے پے کرنے ہیں. آپ کو کچھ بھی 1 درہم بھی نہیں دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب اس کے بیچ میں آپ کو مطلب میڈیکل میں جانا پڑے گا, میڈیکل ٹیسٹ. جب آپ کی ویزے کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے دوبارہ یہاں ورک پرمٹ ویزا کے لیے, تو پھر جب وہ ایشو ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو میڈیکل ٹیسٹ جو ہے اس کے لیے جانا پڑتا ہے. اس کے بعد ایک کلاس ہوتا ہے جس میں آپ کو یو اے کی رولز ریگولیشن کے بارے میں بتایا جاتا ہے, تو وہ آپ نے کرنا پڑتا ہے, اٹینڈ کرنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے فائنلی آپ کو آئی ڈی جو ایمریٹ آئی ڈی ہے اس کے لیے آپ کو فنگر پرنٹس کے لیے جانا پڑے گا. تو یہ 3 جو ہے آپ نے کوآپریشن کرنے, یہ 3 کام, میڈیکل ٹیسٹ اور ایک کلاس لینا ہوگا, اور لاسٹ جو ہے آپ کو فنگرز پرنٹ کے لیے جانا پڑے گا. اور ایکسپینس جو بھی ہے وہ جو آپ کو ہائر کر رہے ہیں وہ کرے گا. ٹھیک ہے. جب آپ کا پھر لیکن یہ انٹرویو کے درمیان میں ایک بات سکپ کر گیا, اس کے طرف میں دوبارہ آ رہا ہوں کہ جس طرح میں نے تھوڑا اشارہ کیا لیکن میں پھر بھول گیا کہ لوگ پیچھے بھاگتے ہیں کہ بس جاب ہو اور پھر دیکھیں گے نہیں. جاب سب سے پہلے آپ کو ایک کنٹریکٹ دیا جاتا ہے, اس کے اوپر آپ نے سائن کرنا ہوتا ہے. تو کائنڈلی اس کنٹریکٹ کو آرام سے بیٹھ کے دیکھ لیجئے گا. اس میں آپ کا سیلری کتنی مینشن ہے, کیونکہ سیلری آپ دونوں یعنی آپ کا امپلائر اور تم, آپ دونوں نے پہلے فکسڈ کی ہوگی آلریڈی انٹرویو میں کہ اتنی سیلری میں آپ کو دوں گا, اور آپ نے کہا ہوگا کہ جی میں ایگری کرتا ہوں یا نہیں ایگری کرتا. تو جس سیلری پر تم نے ایگری کیا تو کائنڈلی اس کنٹریکٹ کو آرام سے پڑھو کہ اس میں کیا مینشن ہے, مجھے سال میں کتنا جو ہے آف ملے گا, سیلری مجھے کتنی ملے گی اس کنٹریکٹ میں. دیکھو, تو اگر کوئی آپ کو لگا کہ کوئی مطلب اس میں ڈیفرنسز ہے تو اس کے اوپر سائن نہ کرو, اس سے بات کرو کہ بھائی تم نے تو مجھے یہ کہا تھا, اب یہ کیوں چینج ہے, اس کے اوپر بات کرو. ٹھیک ہے. تو کنٹریکٹ یہ بہت لازمی بات ہے, کیونکہ آپ کنٹریکٹ جب سائن کرتے ہو, اگر خدا نخواستہ کل کو آپ کا کوئی مسئلہ آتا ہے, آپ گورنمنٹ میں رپورٹ کرتے اور پھر جو ہے جج کے سامنے جاتے, تو جج آپ سے پوچھے گا کہ بھائی تم اندھے تو نہیں تھے جب آپ سائن کر رہے تھے. تو اس لیے یہ بالکل آرام کے ساتھ, بالکل سکون کے ساتھ اس کو دیکھ لیجئے گا, پڑھ لیجئے گا, پھر جا کے اس پر سائن کرنا. جب کنٹریکٹ پر سائن کیا جاتا ہے تو پھر ویزا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. سب سے پہلا پروسیس جو ہے اسٹیپ وہ کنٹریکٹ ہوتا ہے. جب آپ
انٹرویو میں ایگری ہو جاتے تو سب سے پہلے جب وہ لوگ آپ اپنے ڈاکومنٹس اس کو سافٹ میں دیتے تو سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ ہے کنٹریکٹ جب سائن ہو جاتا ہے پھر مزید ویزا پر کام شروع کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کائنڈلی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آرام سے یہ چیز اہم ہے. کنٹریکٹ کو آرام سے پڑھ لیجئے گا, دیکھ لیجئے گا اس میں کتنی سیلری مینشن ہے, تو اس کو آرام سے. ٹھیک, جب سارا پروسیس ختم ہو جاتا ہے, آپ کو ویزا لگ گیا, آپ نے جاب سٹارٹ, ٹائم ڈیوریشن جو ہے لیبر لا کے مطابق, یعنی ادھر لیبر لا ہے آپ لوگوں نے اسٹرکٹلی فالو کرنا ہوگا, لیکن پھر بھی آپ زیادہ کر سکتے ہیں, کروایا جا سکتا ہے آپ سے زیادہ. تو اس لیے 8 گھنٹے جو ہے وہ لیبر لا میں مینشن ہے, یعنی گورنمنٹ کے رولز کے مطابق آپ نے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہوگی. اور اگر آپ ایکسٹرا مطلب اوور ٹائم کر رہے ہیں تو وہ آپ کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن آپ کا جو امپلائر ہے اس کے ساتھ بھی آپ پہلے آپ کو چاہیے کہ ڈسکس کریں کہ مجھے کتنے گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہوگی, تو یہ آپ پہلے سے کلیئر کرا لیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب جاب شروع ہو جاتا ہے آپ کی سیلری شروع ہو جاتی ہے اور آپ کے مزے, سیلری لے لو بھائی, جو ایکسپیرینس ہے وہ لے لو. جب آپ کا ٹائم پورا ہو جائے گا اپلائی کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک اور سٹیپ ہے. جب آپ کا سب کچھ پروسیس ہو جاتا ہے, ایمریٹ آئی ڈی آپ کو ملتی ہے, تو منسٹری آف ہیلتھ MOH اور جو ہے DHA, اس میں آپ ایک فارم ہوتا ہے, اس کو آپ فل کرو گے اور اس کے اوپر اپنے آپ جو جس بھی فارمیسی میں کام کرے اسے سائن کرنا ہوگا, اور اس فارم کو آپ نے آن لائن بھی کر سکتے اور فزیکل میں بھی کر سکتے ہیں, نو میٹر جس طرح آپ کر سکتے ہو. تو اس کو دوبارہ MOH یا DHA اس طرح اس کے پاس سبمٹ کرنا ہوگا کہ جناب میں نے اس تاریخ کو اس فارمیسی کے ساتھ ٹریننگ شروع کیا. تو اس ڈیٹ سے لے کر جب آپ کا ٹائم پورا ہوتا ہے تو دوبارہ آپ ایک کلوزنگ فارم جو ہے وہ دوبارہ سبمٹ کرو گے کہ میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے, ایگزام میں اپیئر ہونا چاہتا ہوں. تو آپ کو ایک مطلب MOH DHA کے انڈر ایک سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ ہاں اس نے ٹریننگ کی ہے, اس کا ٹائم پورا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ مزید جو بھی ڈیٹا فلو ہے, جو بھی پروسیس ہے, اس کو فالو کر لیجئے گا. اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ویڈیو میں بناؤں گا آپ لوگوں کے لیے کہ کیسے آپ لوگوں نے پھر رجسٹریشن کرنا ہے, کتنے اس کا ایکسپینس ہے, کیا کیا کرنا ہے, نو میٹر وہ ہو جائے گا. لیکن تب تک یہ میں چاہتا تھا کہ ریزیوم میں سب آپ لوگوں کو بتاؤں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو پھر بھی میں نے تو ٹرائی کیا کہ میں سب کچھ جلدی آپ کو بتاؤں. پہلے سٹارٹ میں نے کہا تھا کہ ویڈیو تھوڑی لمبی شاید ہو جائے گی, لیکن یہ میں ضروری سمجھتا تھا کیونکہ بہت لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو حقیقت کا پتہ چل جائے. کیونکہ زیادہ تر یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا پر لوگ ہرے باغات دکھاتے ہیں کہ بھائی یہ ہے وہ ہے, لیکن حقیقت نہیں دکھاتے جو ہمیں دکھانا چاہیے. جو بھی ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں ان کو چاہیے کہ ٹھیک ہے جو ریوارڈز ہے ان کو بھی دکھانا چاہیے, لیکن جو حقیقت ہے تو وہ بھی دکھانا چاہیے. تو اس لیے پھر بھی میں نے تو ٹرائی کیا کہ جلدی سارا کچھ کور کر سکوں. اگر پھر بھی کچھ رہ گیا ہو تو آپ لوگ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. واٹس ایپ گروپ لنکس اویلیبل ہیں, کانٹیکٹ نمبر اویلیبل ہے, واٹس ایپ گروپ اویلیبل ہے, لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا, تو آپ لوگ وہاں پوچھ سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آنسر ضرور کریں گے. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.